نہایت واجب الاحترام قابل قدر احترام سماعت کرنے والے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے: امت مسلمہ کی پریشانی اور اس کا شرعی حل۔ امت مسلمہ کی موجودہ پریشانی اور اس سے چھٹکارا کا شرعی حل کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس وقت ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے، تقویٰ کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں اس کے دونوں معانی کو بیان فرمایا ہے۔ تقویٰ کا معنی گناہوں سے بچنا، دوسرا معنی اللہ سے ڈرنا۔ گناہوں سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اس وقت امت مسلمہ کو تقویٰ اختیار کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے جو انسانیت کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو رحمت کے وعدے ہیں، جو انعامات کے وعدے ہیں اور جو نصرت کے وعدے ہیں، ان کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہوگی، تقویٰ والی نعمت امت مسلمہ کے اندر موجود ہوگی، اللہ کی نعمتیں بھی ہوں گی، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کا فضل بھی ہوگا، اللہ کا عذاب بھی نہیں ہوگا، گناہوں کی پکڑ بھی نہیں ہوگی اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس وقت امت مسلمہ کو تقویٰ اختیار کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اس نعمت کے بعد امت مسلمہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات پا سکتی ہے۔ تقویٰ کا ایک معنی گناہوں سے بچنا۔ ہم گناہوں سے جتنا زیادہ بچیں گے، گناہوں سے بچنے کی جتنا زیادہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم اگر گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری پوری مدد فرمائیں گے۔ اگر ہم گناہوں سے پوری بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی نصرت بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 انعام ذکر فرمائے۔ جو بندہ تقویٰ اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جب انسان کوشش کرے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ سے ڈرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 انعام ذکر فرمائے۔ ان کا وعدہ ہے، اگر ہم یہ تقویٰ اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، جو بندہ جس گناہ میں ملوث ہے، ہر بندے کو خوب پتہ ہے کہ میں اس وقت کون سے گناہ میں شریک ہوں، کون سا گناہ مجھ سے ہو رہا ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں اور اس وقت میں کون سے گناہ کر رہا ہوں۔ تو جو جس گناہ میں ملوث ہے، اگر یہ گناہ کو پوری طرح کوشش کرے چھوڑنے کی تو اللہ کی مدد آج بھی کر سکتی ہے، اللہ آج بھی فضل فرما دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 انعام ذکر فرمائے۔ جو بندہ تقویٰ اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا اور اسی طرح اللہ سے بھی ڈرے گا اور گناہ سے بھی بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 6 انعام عطا فرمائیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے، تم گناہوں سے بچو گے، بچنے کی پوری کوشش کرو گے اور تم میری ذات سے ڈرو گے تو میں رب کا تم سے وعدہ ہے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
میں تمہارے سارے کاموں کو آسان کر دوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں تمہارے سارے کاموں کو آسان کر دوں گا. سورۃ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو، میرا تم سے وعدہ ہے. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، میں تمہارے دنیا آخرت کے سارے کاموں کو آسان کر دوں گا. یہ پہلے انعام کا وعدہ ہے گناہ چھوڑنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا. دوسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بھی بچو گے اور مجھ سے بھی ڈرو گے، تو دوسرا انعام تم کو یہ عطا کروں گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تمام مشکلات، تمام مصیبتوں سے میں نجات کا راستہ تمہیں دے دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ. اگر تم تقوی اختیار کرو گے، دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے اور مجھ سے ڈرو گے، تو میں تمہیں دوسرا انعام یہ عطا کروں گا، مشکلات سے، مصیبتوں سے تمہیں نجات کا راستہ دے دوں گا. یہ دوسرا انعام. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور مجھ سے ڈرو گے، گناہوں سے بچو گے، تیسرا انعام یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تیسرا وعدہ ہے. چوتھا وعدہ اللہ رب العزت کا امت مسلمہ کے ساتھ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے اور مجھ اللہ سے ڈرو گے، میں چوتھا انعام کا یہ کر رہا ہوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا. اور اس وقت امت مسلمہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی کی نظر ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم اس موجودہ صورتحال میں تقوی اختیار نہ کیا، ہم اللہ سے نہ ڈرے، ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو پھر عذاب کا انتظار رکھنا چاہیے، پھر اللہ کے فضل رحمت کا انتظار نہیں رکھنا چاہیے. اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، رسول اللہ کا دل دکھانے سے بچیں گے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہیں کریں گے، تو وہ وقت دور میں انشاءاللہ یہ پریشانیاں ختم ہوں گی اور یہ وقت ہم کو بھول جائے گا. تو چوتھا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیں گے جو بندہ تقوی اختیار کرے گا. تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا. پانچواں انعام اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، میں اس کے اجر کو بڑھا دوں گا، اس کا ثواب بڑھا دوں گا. اگر یہ بندہ تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے، گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائے، تو میں اللہ کا اعلان ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، میں اس کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا، اس کے ثواب کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. یہ 5 انعام قرآن پاک میں ذکر ہے. چھٹا انعام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں امت مسلمہ کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور گناہوں سے بچو گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے اور اسی انداز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تو چھٹا انعام قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ یہ نعمت اور یہ ملکہ عطا فرما دیتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اس کو حق اور باطل کی پہچان عطا فرما دیتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی اس کو پرکھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر یہ چیز نہ ہو بندے کے پاس، تقوی والی دولت نہ ہو، گناہوں سے بچنے والی نعمت انسان کے پاس نہ ہو، اللہ کے ڈر والی نعمت انسان کے پاس نہ ہو، تو بندہ مسجد میں بیٹھ کر سر پہ قرآن رکھ کے بھی بات کرے تو بندہ فرق نہیں کر سکتا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. جب یہ نعمت انسان کے پاس ہو تقوی والی، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا میں تمہیں حق اور باطل کی پہچان دے دوں گا، تمہیں سچ اور جھوٹ کی پہچان دے دوں گا، تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان دے دوں گا. اس لیے تو آج پتہ ہی نہیں چلتا، جو بھی کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ یہ نعمت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ نعمت ہو تو پہچان جایا کرتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ قرآن سر پہ لے کر بھی بات کرے اور آپ قرآن کو لے کر بات مان بھی لیں،
تو اس کے اگلے اور پچھلے معاملات اس کے عقائد نظریات پر گواہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ 6 انعام عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ گناہوں سے بچے گا اور اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرے گا، یہ 6 انعام اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس وقت امت مسلمہ کی پریشانی کا حل یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہمارے کام اللہ آسان فرما دیں گے، دوسرے نمبر پر مشکلات مصیبتوں سے نجات کا رستہ اللہ دے دیں گے، تیسرے نمبر پر اللہ رزق غیب سے اس کا بندوبست فرما دیں گے، چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، پانچویں نمبر پر اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے، چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کی پہچان عطا فرما دیں گے۔ یہ 6 انعامات ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور موجودہ مشکلات کے اندر جو ضرورت ہے امت مسلمہ کو وہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر تقوی کا دوسرا معنی اللہ سے ڈرنا۔ ہم اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کرنے والا بھی اللہ سے ڈر رہا ہے۔ لیکن دینداری کے ساتھ ساتھ انسان کے معاملات بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ قدم قدم پہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ قدم قدم پہ اپنے نبی کے دل دکھانے سے ڈرتا ہے۔ تو جب اللہ کا خوف دل میں ہو تو پھر اس بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اس کے پاس ایک مدینہ سے ایک نوجوان آیا، اس کی کپڑے کی دکان تھی۔ وہ بندہ مدینہ سے آیا اور اس نے اپنی دکان پر کسی کو بٹھایا ہوا تھا، کپڑے کی دکان تھی۔ وہ مدینہ سے نوجوان آیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کی دکان تھی اور بندہ کوئی اور دکان چلاتا تھا، اپنا کوئی آدمی رکھا ہوا تھا دکان کے لیے۔ تو وہ بندہ آیا اور اس نے اس کو کپڑا بیچا 1000 درہم پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دکان میں موجود نہیں تھے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو کپڑا وہ بندہ 10,000 میں، بلکہ 10 نہیں 1000 درہم میں جو وہ خرید کر گیا تھا مدینہ کی طرف، کچھ دن کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابو حنیفہ کون ہے؟ ہم حنفی مسلک کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، اور جن کی عظمت اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمائی ہے۔ طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ من رآنی، خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا، خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس نے میرے صحابہ کو دیکھا۔ جو نبی کو دیکھتا ہے اسے صحابی کہتے ہیں، جو صحابی کو دیکھتا ہے اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ دکان پہ آئے، اپنے اس کارندے کو کہا کہ مجھے وہ کپڑا ضرورت ہے۔ اس نے کہا وہ کپڑا تو میں نے بیچ دیا۔ کہتا ہے کس کو بیچا ہے؟ کیسے؟ مدینہ سے ایک شخص آیا تھا اور میں نے 1000 درہم پہ اس کو بیچ دیا۔ اس نے کہا 1000 درہم پہ؟ اس نے کہا 1000 درہم پہ۔ اس نے کہا اس کی قیمت 1000 روپے تھی؟ اس نے کہا نہیں 1000 تو نہیں تھی، بس میں نے موقع دے کے اس کو دے دی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر فرمایا کیا تو میری دکان پر بیٹھ کر مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے میں نے تجھے بٹھایا؟ امام ابو حنیفہ محققین نے اس واقعے کو مستند کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں کوفہ سے چلا، سفر کیا مدینے کا، مدینے سفر کرتے مدینے پہنچ گیا اور اس آدمی کو تلاش کیا جس نے اس کی دکان سے یہ 1000 درہم میں کپڑا خریدا تھا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پہنچے، اس بندے کو پوچھتے پوچھتے سفر کر کے بڑا لمبا سفر کوفہ سے مدینہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اس بندے کو تلاش کر لیا، اس نے وہ لباس اپنے وجود پر پہنا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا کہ آپ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں جگہ سے آپ نے فلاں دکان سے یہ کپڑا خرید کر آئے تھے اور یہ کپڑا آپ کو کتنے میں دیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ 1000 درہم پہ جو دکان پر بیٹھا تھا اس نے مجھے دیا تھا۔ اس نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ اپنی جیب سے 600 درہم نکالے اور اس کو کہا کہ یہ تمہارا حق ہے اور اس نے تم سے نجائز پیسہ لیا تھا۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، وہ کسی جگہ بھی ناجائز نہیں کر سکتا۔ یہ تابعی تھا اور اس کے دل میں تقوی کی دولت، علماء نے لکھی کہ اس کے دل میں اللہ نے تقوی والی دولت، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا نعمت اس کے پاس موجود تھی اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود تھا۔ تو یہاں کوفہ سے سفر کر کے اس کا حق اس کو واپس دے کر
اسی طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کا وقت تھا، دکان بند کر کے جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آج جلدی دکان بند کر دی ہے، کیا معاملہ ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا آج آسمان پہ بادل ہے اور بادلوں کی وجہ سے میں نے دکان جلدی بند کر دی۔ تو کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب آسمان پر بادل ہوتے ہیں تو جو خریدنے والا گاہک آتا ہے تو وہ کپڑے کے اندر اچھے ہلکے اور قیمتی کپڑے میں فرق نہیں کر سکتا، تو میں نے اس لیے دکان بند کر دی ہے کہ کوئی گاہک آئے گا کم قیمت والے کپڑے کو وہ زیادہ قیمت والا سمجھے گا اور یہ اس کو دھوکہ لگے گا، میں نے مسلمان کو دھوکے سے بچانے کے لیے بادلوں کی وجہ سے دکان بند کر دی۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی ایسا اللہ اپنا خوف نصیب فرما دے۔ یہ تقوی کی دولت تھی جو ان کے دلوں کے اندر اللہ نے پیوست عطا فرمائی، تو وہ کسی مسلمان کا حق نہیں کھاتے تھے، کسی کی زیادتی نہیں کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی ان کے پاس تقوی والی دولت موجود تھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس وقت امت مسلمہ ہم سب کو اللہ تقوی والی نعمت عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے اور اللہ اپنا خوف عطا فرما دے۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ وہ بھی دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک آدمی اس کے ساتھ تھا، یہ جاتا 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 گرمیوں کا موسم تھا، سائے میں دھوپ سے بچنے کے لیے یہ جو مکان آتا تھا اس کے سائے میں چلتے تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی ساتھ، یہ چلتے چلتے ایک گھر آیا، جب اس کے گھر کا سایہ پڑ رہا تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کے سائے کو چھوڑ کر دور ایسے ہو کے پھر سائے میں آ گئے۔ یہ ساتھ بندہ چل رہا تھا حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہ کیا ماجرا ہے، جتنے گھر تھے آپ سائے میں جا رہے تھے، ایک گھر آیا آپ اس کے سائے سے بچ کر چل کے آگے سفر کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس گھر کے سائے میں اس لیے نہیں گزرا، آپ نے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ اس نے کہا وہ کیا فرمان؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ میرا مقروض ہے، اس کا میرے اوپر قرض ہے، یہ میرا مقروض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی سے قرض پر تھوڑا سا نفع حاصل کرے وہ سود ہے، جو بندہ قرض پر نفع حاصل کرے تھوڑا سا بھی وہ سود ہے، سود ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے گھر کے سائے سے اس لیے بچا ہوں کہ کہیں میں اس حدیث کی وعید میں نہ آ جاؤں کہ اس نے میرا قرض دے دوں، میں اس کے گھر کے سائے سے بھی نفع نہیں اٹھانا چاہتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا خوف عطا فرما دے، کسی کو قرض دو، 1 روپیہ اس پر نفع لگے تو سود ہوگا، کسی کو 10,000 تم نے قرضہ دیا، جب واپس دینا ہے تو 11,000 لوں گا، یہ سود ہے، سود ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرض پر قرض دینا تو بڑے اجر کی بات ہے، اللہ کے نبی نے بڑے وعدے فرمائے اس پر اجر کے، لیکن قرض پر شرعی طور پر نفع دینا سود ہے۔ اللہ جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ تقوی والی دولت موجود تھی تو پھر دیکھو اتنے قدم قدم پہ جب اللہ کا خوف ہو تو انسان گناہ بھی نہیں کرتا، اور پھر قدم قدم پہ انسان اللہ سے بھی ڈرتا ہے۔ تو اس وقت امت مسلمہ کے پریشانی سے نکلنے کی صورت اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ آج سے عزم کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، آپ پوری کوشش کریں گے اللہ پوری مدد فرمائے، اور اسی طرح اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں تو انسان کسی کے ساتھ زیادتی اور گناہ نہیں کر سکتا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ہم جب کبھی بات کرتے ہیں انبیاء کی، جب کبھی بات کرتے ہیں صحابہ کی، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، شیطان ڈالتا ہے یار نبی کون بن سکتا ہے، یار صحابی کون بن سکتا ہے، یار تابعی کون بن سکتا ہے۔ اگر ہم تقوی اختیار نہ کر سکتے تو پھر اللہ نے ہمیں حکم اس لیے دیا ہے کہ ہمارے اختیار میں گناہوں سے بچنا ہمارے اختیار میں، اس لیے اللہ نے ہم کو حکم دیا، اگر ہمارے اختیار میں نہ ہو تو اللہ ہم کو نہ کہتے۔ چلو صحابہ تابعین کی بات تو دور کی بات، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نہ صحابی ہے نہ تابعی، ان کے بارے میں آتے ہیں ان کی 2 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 2 بیویاں تھیں، اولاد نہیں تھی۔ یہ بہشتی زیور جس نے لکھی ہے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، ایک بندہ ان کو ہدیتاً 2 تربوز لے کے آیا
کہ یہ اپنی بیوی کو دے دو۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، اولاد نہیں تھی۔ اور دیکھو جس کے پاس تقوی کی دولت، اب حضرت کا معمول دیکھو، اب یہ نہ صحابی ہے نہ تابعی، بہت بڑے عالم دین ہیں، علماء دیوبند کے بہت بڑی شخصیت اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو 2 تربوز لے کے آئے، جیسے اس نے ہدیتاً دیے تو ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، حضرت نے اس لیے دونوں تربوز اپنے پاس رکھ لی۔ جیسے رکھے اپنے خادم کو بلایا کہ ایک چھری لے کے آ جاؤ اور 2 برتن لے کے آ جاؤ۔ تو خادم نے کہا آپ کی 2 بیویاں ہیں اور 2 تربوز ہیں، ایک تربوز ایک بیوی کو دے دو، دوسرا تربوز دوسری کو دے دو، بات ہی ختم۔ حضرت نے فرمایا میں نے جو آپ کو کہا ہے آپ کو کر، ایک چھری لے کر آؤ، 2 برتن لے کے آؤ۔ 2 برتن لے کے آ گئے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ایک مفسر نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، میں یہ جہاں بات کرتا ہوں بڑی مستند کتب سے بات کرتا ہوں، اور ایک مفسر نے اپنی تفسیر میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کیا، 2 بیویاں، اب دونوں تربوز آگے، چھری بھی آگے، 2 برتن بھی آگے۔ تو اس وقت پھر خادم نے کہا ایک دوسری بیوی کو دے دو، ایک دوسری بیوی کو دے دو، بس بات ہی بتا۔ حضرت نے فرمایا آپ کو نہیں پتا تربوز میٹھا بھی ہوتا ہے اور پھیکا بھی ہوتا ہے، اگر میں ایک بیوی کو میٹھا دے دوں دوسری بیوی کو پھیکا دے دوں تو میں نے ان کا حق مارا، یہ ان کی حق تلفی ہے۔ اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا اللہ کا محقق، جس کو خواب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشرف علی تھانوی میں تیرے عمل سے بڑا خوش ہوں، میں تیرے کام سے بڑا خوش ہوں جو تم شرک و بدعت اور حق اور باطل کے خلاف کام کر رہے ہو۔ برحال یہ دوسرا موضوع، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کو 2 حصے کیا، ایک تربوز کو کاٹا 2 حصے ہوئے، دوسرے کو کاٹا 2 حصے ہوئے، یہ حصہ اس کے ساتھ، اس کا حصہ اس کے ساتھ، ایک بیوی کی طرف برتن میں بھیج دیا، دوسرا دوسری طرف بھیج دیا۔ تو علماء نے لکھا کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کا خوف موجود تھا اور تقوی والی دولت ان کے پاس موجود تھی، اور انہوں نے اتنی بات پر بھی کہا کہ اگر میں ایک بیوی کو میٹھا دے دوں اور دوسرا پھیکا نکلے، حالانکہ پھیکا تو اللہ کی قدرت میں، لیکن تیرے اختیار میں تو اتنا تھا کہ تو اس کو جدا کر کے کر سکتا تھا، جو آپ کے بس میں اتنا تو گناہ سے بچو نا۔ تو فرمایا کہ اگر میں اس طرح نہیں کروں گا تو یہ حق تلفی ہے، اس طرح شریعت میں جائز نہیں۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تقوی کی دولت موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے قدم قدم پہ گناہوں سے بھی بچے اور اپنے اللہ کے ڈر کو بھی سامنے رکھا، اللہ کی ناراضگی کو سامنے رکھا۔ آخری بات، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک ساتھی نے اس کو گنے کی گٹھری دے دی کہ یہ آپ ساتھ لے جائیں، تو گاڑی پر سفر کرنا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا وزن کرو، اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں، اگر قانون کے مطابق، اس وقت انگریز کا دور تھا، جس وقت کی یہ بات ہے انگریز کا دور تھا، حضرت نے فرمایا ان سے پوچھو اگر اس کا کرایہ لیتے تو میں کرایہ دینے کے لیے تیار، اس کا وزن کرو۔ تو تھوڑی سی گٹی کی اس کو تولا گیا، تو وہاں کا جو گاڑی میں جو گاڑی کے ساتھ کنڈکٹر ہوتا ہے تو وہ اس کے جاننے والا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے پہچان والے، بس وزن کی کیا ضرورت ہے، پیسے کی کیا ضرورت ہے، آپ رکھ دو، جہاں تک آپ نے جانا میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آخرت پر تھی، اس نے تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا آپ کہاں تک جاؤ گے؟ اس نے کہا مظفر نگر تک۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سے آگے جانا ہے۔ اس نے کہا آگے سہارنپور تک جاؤ گے؟ تھانوی صاحب نے فرمایا نہیں، میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اب تھانوی صاحب کی نظر آخرت پر تھی، اس بندے کی نظر دنیا پر تھی، تو اس نے کہا کہ سہارنپور تک میں آپ کے لیے انتظام کر دوں گا۔ تو مطلب یہ تھا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، قیامت والے دن جب اشرف علی تھانوی سے سوال ہوگا تو جواب کون دے گا؟ وہ خاموش ہوگی۔ تو یہ علماء نے لکھا جب تقوی کی دولت انسان کے پاس موجود ہو، جب تقوی کا مطلب گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو، اللہ پوری مدد فرمائے گی، اللہ ہماری ساری پریشانیاں ختم کر دیں گے، ہم گناہوں سے بچنا شروع کر دیں۔ جو بندہ جس گناہ میں ملوث ہے، میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، جو بندہ جس گناہ میں ہے، اگر ہم گناہ کرتے رہیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہ کریں اور اوپر سے رحمت کی امیدیں باندھیں، تو میرے خیال میں یہ بات درست نہیں۔ اور آج سے عزم کریں ہم اپنے اندر تقوی والی تقوی والی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ایک تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، دوسرا اللہ کا خوف اپنے دل میں زندہ کریں، اور زندگی کے قدم قدم پہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں اللہ دور فرما دیں گے۔ جو کہا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اللہ آپ کے گھر میں دنیا آخرت میں نجات، راحت و سکون کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں۔